بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ قال اللہ تبارک و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات، حاضرین و سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلام کا تصور حیا ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تناظر میں۔ حدیث پاک جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے بہت سارے حصے ہیں، بہت سارے شعبے ہیں، اور ان شعبوں میں سے سب سے افضل شعبہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ یہ شعبہ اسلام اور ایمان کی روح ہے۔ اگر توحید نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو اسلام نہیں۔ اور کم سے کم درجہ یہ ہے ایمان کا کہ انسان رستے کی تکلیفوں کو، جو مسلمانوں کو، کسی انسان کو کوئی چیز تکلیف پہنچانے والی ہے، اسے رستے سے ہٹا دے، اتنا اس کے دل میں احساس ہونا چاہیے۔ اس سے نیچے ایمان کا کوئی شعبہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک اعلیٰ شعبہ اور ایک سب سے آخری، اور ان کے ساتھ حیا کو بیان کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حیا اسلام کا، ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر تو میری طرف سے آزاد ہے، پھر جو تیرا دل چاہے تو کر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بے حیا سوچ، بے حیا فکر اور بے حیا کردار کو حضور نے اپنے اختیار سے، اپنے احکامات سے، اپنے دین سے آزاد فرما دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا ایک ڈھال ہے، حیا ایک کمرہ ہے، حیا ایک دیوار ہے جس کے پیچھے انسان چھپ کر بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جب انسان اپنے ہاتھ سے اس ڈھال کو پھینک دیتا ہے، جب انسان اپنے اختیار سے اس دیوار کو گرا دیتا ہے، جب اس پردے کو چاک کر دیتا ہے، تو پھر بے حیائی والے کام، فحاشی اور عریانی والے کام اس کے لیے مشکل نہیں رہتے، آسان ہو جاتے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام نے حیا کو کس قدر اہمیت دی ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے موقع پہ شریعت یہ کہتی ہے کہ لڑکی کی بھی اور لڑکے کی بھی رضامندی پوچھی جائے۔ لڑکے سے جب آپ رضامندی پوچھیں تو الفاظ میں اس کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو اپنے عقد نکاح میں قبول کیا، اور یہ لفظ قبول اتنی آواز سے ہونا چاہیے کہ گواہ کم سے کم سنیں، اور ایک ایسی مجلس کے اندر ہونا چاہیے جو عمومی مجلس ہے۔ کیوں کہ مرد کے لیے یہ لفظ قبول یہ کوئی حیا سے منافی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب بات خاتون کی اور بچی کی آتی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ لڑکی سے اس کی رضامندی پوچھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ پہلے سے شادی شدہ نہیں ہے، اس کی پہلی شادی ہے، وہ خاموشی سے دستخط کر دیتی ہے، تو اسے مجبور نہ کیا جائے کہ تم الفاظ میں کہو، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر حیا کا مادہ رکھا ہے، اور شریعت حیا کی محافظ ہے، حیا کو ختم کرنے والی نہیں۔ اور اگر اس حیا کی وجہ سے وہ لڑکی رو پڑے، اس کے رونے کو بھی جو چیخنا چلانا نہ ہو، اس کی رضامندی ڈکلیئر کیا گیا۔
اور اگر وہ مسکرا دے اسے بھی اس کی رضامندی قرار دیا گیا ہے۔ شریعت نے لڑکی کو مجبور نہیں کیا کہ آپ اپنے الفاظ سے اپنی رضامندی کا اظہار کریں، کیونکہ صنف نازک میں یہ حیا کے منافی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اتنی بڑی بڑی خواتین ہماری تاریخ کے اندر گزری ہیں، صرف ان کا تذکرہ کیا ہے جن کی صفائی دینا مطلوب تھا۔ اللہ پاک نے حضرت مریم کا تذکرہ اس لیے کیا کہ رب نے ان کی صفائی پیش کی۔ حضرت عائشہ پہ بہت بڑا بہتان لگا، قرآن نے قصہ تو سارا بیان کیا، صفائی تو پیش کی، لیکن ضرورت نہیں سمجھی ان کا نام لینے کی اور ان کا نام جناب محمد رسول اللہ کی زبان پہ چھوڑ دیا کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو اس فعل قبیح کے اندر شریک ہیں کہ عائشہ طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، پاک صاف ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ آخر قرآن مجید کے اندر نبیوں کا تذکرہ بار بار ہے، لیکن کسی نبی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا ماں کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا، بہن کا تذکرہ نہیں کیا، بیٹی کا تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت آسیہ کی اتنی بڑی قربانی ہے، لیکن ان کا تذکرہ تو ہوا، قرآن نے ان کا نام نہیں لیا۔ شریعت حیا کی اتنی زیادہ محافظ ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ مومن حیا کی چادر کے نیچے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہی خاتون، یہی صنف اور یہی جنس جسے اللہ نے قبولیت کا لفظ بھی زبان سے ادا کرنے پہ مجبور نہیں کیا، جب یہ حیا کی چادر کو اپنے ہاتھ سے تار تار کرتی ہے تو پھر اس کے تھرکتے اور ناچتے جسم کو پوری دنیا دیکھتی ہے اور یہ اس پہ فخر محسوس کرتی ہے۔ اور بسا اوقات اپنے انٹرویوز میں اس طرح کی خواتین یہ کہتی ہیں کہ اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے، اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، اللہ نے مجھے بڑی شہرت دی ہے، اللہ نے مجھے بڑا نام دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حیا کی چادر ختم، حیا کی دیوار مسمار، حیا کی عمارت زمین بوس، حیا کا پردہ تار تار ہو چکا ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو میری طرف سے آزاد ہے، تو جو مرضی کر، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، کسی بھی چیز کے بارے میں اتنی زیادہ واضح طور پہ حضور نے براءت کا، ناپسندیدگی کا اور اس کو الگ کرنے کا اعلان نہیں کیا جتنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی پہ وعید فرمائی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں تو اسلام کی تاریخ میں حیا کی، عفت کی، عصمت کی، حفاظت کی بہت بڑی مثالیں، اور اس کی ابتدا، بے حیائی کی ابتدا فحاشی سے ہوتی ہے۔ فحاشی، انسان گفتگو گندی کرتا ہے، اس کے بعد عریانی، بدن کے کپڑے مختصر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بے حیائی کہ انسان کو تصور ہی نہیں رہتا کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اور آخری درجہ بدکاری ہے۔ بہت سارے لوگ بدکاری کو بے حیائی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم کون سا بے حیائی کا کام کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کی علامات اگر تم دیکھنا چاہو کہ قیامت کتنا قریب ہے تو ان خواتین کو دیکھنا، کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ جب تم دیکھو کہ عورتیں لباس پہنے ہوئے ننگی ہوں اور وہ اپنے جسموں کی نمائش کر کے دنیا کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور غیر محرموں کی طرف مائل ہونے والی ہو، تو ایسی خواتین جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی۔ اس حال کو جب تم دیکھو تو سمجھ لینا کہ قیامت تمہارے سر پہ آ پہنچی ہے، کہ اب حیا اور بے حیائی کے درمیان فرق ہی ختم ہو چکا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جسے خود رب العزت فرماتے ہیں احسن القصص، کہ قصوں میں بھی بہترین قصہ جسے اللہ خود فرماتے ہیں وہ ہے سورہ یوسف۔ اور اس سورہ یوسف کا اگر مرکزی مضمون آپ نکالیں تو وہ مرکزی مضمون عفت اور حیا سے متعلق ہے۔ جب وقت کے نبی اور ایک وہ خاتون جو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، ان پہ فدا ہے، وہ انہیں دعوت گناہ دیتی ہے سر عام، اور وہاں پہ کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ دو ہیں اور اوپر اللہ کی ذات ہے۔
وہ کہتی ہے ہی تلک، آ جاؤ، دیکھو میں خوبصورت بھی ہوں، میں اعلیٰ خاندان سے بھی ہوں، میں بادشاہ وقت کی بیوی بھی ہوں، میرے پاس طاقت بھی ہے، خوشبوؤں سے لدی ہوئی ہوں، مجھے تو دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے، اور میں تمہیں خود دعوت گناہ دے رہی ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، آ جاؤ۔ اللہ رب العزت یہاں ایک فلسفہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے میری مخلوق، اے میرے نبی کی امت، اگر تم کسی اتنی بڑی مصیبت کے اندر بھی مبتلا ہو جاؤ تو اللہ کے سوال سے چھوٹ پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ تم نے کوشش کتنی کی اس سے بچنے کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے انکار کیا، نہیں، اس نے کہا یہاں سے جاؤ گے کہاں، جا تو تم سکتے نہیں، اب تم نے میری بات ماننی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام پلٹے، اور معلوم تھا کہ دروازوں کو کنڈیاں نہیں، تالے چڑھے ہوئے ہیں، اور ایک نہیں 7 دروازے آگے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنی عزت کو، اپنی ناموس کو، اور اپنی قوم کی ایک بیٹی، ایک ماں اور ایک بہن جو ان کے سامنے کھڑی ہے، اس کی عزت اور ناموس کے تحفظ کرتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب وہ پہلے دروازے پہ پہنچے، ایک تڑاہ کی آواز سے رب نے تالا کھولا، دروازہ کھلا، یوسف علیہ السلام دوڑتے گئے، تالے کھلتے گئے، اور جب آخری دروازہ کھلا تو عجیب اتفاق ہے، سامنے اس خاتون کا شوہر کھڑا تھا۔ اس کی بھی عزت کا مسئلہ تھا۔ جس انسان نے اپنی قوم کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کی تھی، اسے غلط کاری سے بچایا تھا اور اپنی عزت کو بھی بچایا، اللہ نے انتظام کیسا کیا؟ اب کیسے پتا چلے غلط کون ہے اور صحیح کون ہے؟ اچانک قال قائل منہم، کہتے ہیں ایک روایت ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو دودھ پیتا تھا، اس سے پہلے بولا نہیں تھا، وہ بول پڑا، سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا بچہ کیا کہتا ہے؟ بچے نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، قمیض کو دیکھو، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اقدام کیا اور اس نے مزاحمت کی، اور مزاحمت میں کپڑا آگے سے پھٹتا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں اور یہ خاتون ان کے پیچھے بھاگی ہے، اس نے پیچھے سے پکڑا ہے اور قمیض کو پھاڑ دیا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ سر عام اللہ نے یوسف علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی گواہی دلوائی۔ اس عزیز مصر نے کیا کہا جب وہ کرتا دیکھا گیا تو وہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ تیری غلطی ہے، انہو من کیدکن، یہ تیرا مکر ہے، تیرا فریب ہے، اور یوسف بے گناہ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے سامنے اس سے کہا یوسف سے معافی مانگو، واستغفری لذنبک، اپنے گناہوں پہ اللہ سے بھی معافی مانگو، انک کنت من الخاطئین، اے خاتون تو غلط ہے۔ تو رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے، اپنی اور دوسروں کی عزت پہ غلط نگاہ نہ ڈالنے والے، اللہ بھی ان کے گواہ بن جاتے ہیں، حالات بھی ان کے گواہ بن جاتے ہیں، ساری مخالفتوں کے باوجود دنیا ان کے حق میں گواہی دیتی ہے، اور ان کا کردار قیامت تک چمکتا ہے اور روشن رہتا ہے۔ اور اگر ہم آگے چلیں، جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خوف سے مصر سے بھاگ گئے، مدین پہنچے، بے سر و سامان، بے یار و مددگار۔ وقت کے نبی کی 2 بیٹیاں جو انتہائی کمزور اور مظلومہ تھی، ساری قوم نے انہیں الگ کیا ہوا تھا ان کے والد کی تبلیغ کی وجہ سے کہ یہ ہمارے دین سے ہٹ کے کسی اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ پانی پلاتے اور جو بچا کھچا پانی ان کے ڈولوں سے زمین پہ گرتا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں اس کو پیتی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، کہا کیا مسئلہ ہے بہنوں، کیا چکر ہے، تم پانی نہیں پلا رہی ہو، سائٹ پہ کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قوم والے ہمارے مخالف ہیں، یہ ہمیں پانی اپنے سے پہلے نہیں پلانے دیتے، اور یہ بچا کھچا کیچڑ والا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں، اور مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جسے پوری قوم جس پتھر کو اٹھاتی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے اٹھا کے اسے ادھر پھینکا
کنویں سے پانی نکالا، بکریوں کو پلایا، آج بکریاں پیٹ بھری ہوئی، خوش و خرم جب گھر گئی، اور بچیاں بھی جلدی گھر پہنچ گئی، بیٹیو آج کیا خیر تو ہے، جلدی آ گئی، اور بکریاں بھی پیٹ بھری ہوئی سیراب ہیں۔ کہ ابا جی ایک نوجوان تھا، طاقتور بھی تھا، امانت دار بھی تھا۔ یہاں پہ امانت داری کون سا انہوں نے کوئی امانت ان کے پاس رکھوائی تھی؟ کون سا کوئی پیسوں کا لین دین ہوا تھا؟ بس بکریوں کو پانی پلایا اور پلا کے وہ چلی گئی، اور انہوں نے گواہی کیا دی؟ قوی امین۔ آج ہماری ملاقات ایک ایسے نوجوان سے ہوئی، اس نے ہمارا مسئلہ بھی حل کیا، اور کمال اس کا یہ تھا کہ اس نے نگاہ اٹھا کے بھی ہمیں نہیں دیکھا، وہ اتنا شریف اور امانت دار تھا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی عفت کی گواہی بھی رب کے قرآن نے دی، اور اب انہوں نے کہا کہ تھا بے یار و مددگار، درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، ہمارا مشورہ یہ ابا جی اسے ہم بلا لیتے ہیں، اس کے ساتھ آپ معاہدہ کر لیں، وہ ہماری بکریاں چرائے اور اس کے عوض میں اسے رہائش بھی مل جائے، کھانا بھی مل جائے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک آئی، وہ ایسے چل رہی تھی جیسے حیا اس کی سواری ہو اور وہ حیا پہ سوار ہو۔ تو نبی کا خاندان، نبی کی اولاد، نبی کا خون، اس کی شان جو بیان کی گئی، یہ نہیں کہا فصیح اللسان تھی، فصیح البیان تھی، پڑھی لکھی تھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، ماں باپ کی فرما بردار تھی، کیا کہا؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ شریف خاندانوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کی بیٹیاں جب چلتی ہیں تو جو نگاہیں آوارہ ہوتی ہیں، ان کے حیا کو دیکھ کر وہ آوارہ نگاہیں بھی جھک جایا کرتی ہیں، ان کی حیا جیت جاتی ہے، یہ آوارہ نگاہیں ہار جاتی ہیں۔ اور جب بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں، نگاہ مبارک میں اتنی حیا تھی کہ اتنی ایک عام جو غیر شادی شدہ اس دور کی لڑکی، اس کی نگاہ میں بھی اتنی حیا نہیں جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر رب نے حیا کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ جب منہدم ہو گیا بارشوں کی وجہ سے، جناب ابو طالب کا دور تھا، یہ اپنے والد کی جگہ قریش کے حکمران تھے، فیصلہ ہوا کہ ہم سارے مل کے بیت اللہ کو تعمیر کریں گے، ہر بندہ افرادی قوت مہیا کرے گا، پتھر لا رہے ہیں۔ تو قریش میں کپڑے اتار دینا کوئی معیوب نہیں تھا، وہ تو ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، اگرچہ ان کا تصور جو تھا ان کے ذہن میں ٹھیک تھا، حقیقت میں وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں انہی کپڑوں میں اللہ کی عبادت کریں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اس لیے ہم کپڑے اتار دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے انسان کی عقل کے فیصلے اور وحی کے فیصلے میں۔ وحی کہتی ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، کپڑے تب ناپاک ہوتے ہیں جب ان پہ کوئی گندگی لگتی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جن کپڑوں کے اندر تم گناہ کر رہے ہو ان میں تم طواف یا عبادت نہیں کر سکتے، تو جس جسم اور جس کھال کے اندر گناہ کی وہ تو ساتھ چپکی ہوئی ہے، اسے کیوں نہیں اتارتے؟ تو تم اپنی کھال کو اور اپنے جسم کو تو نہیں ختم کرتے اور کپڑوں کو اتار دیتے ہو کہ ہم نے ان کے اندر گناہ کیے ہیں، لہٰذا ہم ان میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اپنے اپنے کپڑے اتارے اور جو چادریں تھیں وہ کندھوں پہ رکھ کے ان پہ پتھر رکھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ اپنے ننگے کندھے کے اوپر بھاری پتھر اٹھاتے، کندھے پہ رکھ کے لاتے۔ عمر ہے 10 سال، حضرت عباس حضور کے چچا ساتھ ہی تھے، کہا بچے یہ کیا کر رہے ہو، کندھا زخمی کر دو گے، یہ ازار، یہ نیچے والی چادر اتارو، سب نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، تم بھی رکھ لو، تمہارا کندھا بچ جائے گا۔ یہ کہتے چچا تھے، انہوں نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور چادر اتاری، اور جب چادر اتری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، 10 سال کی عمر اور بے ہوش ہو گئے، اور یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہوئے ازاری ازاری، میرا کپڑا میرا کپڑا، میرا ستر میرا ازار کس نے کھول دیا؟ سمجھ گئے سارے کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ فوراً آپ گرے ہوئے تھے، آپ کے اوپر چادر ڈالی گئی،
جب حضور پہ چادر ڈالی گئی آپ کی آنکھیں کھلی، آپ کو ہوش آیا اور آپ پھر یہی کہہ رہے تھے میں ازاری ازاری، آپ کا سطر مبارک چھپایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پتھر اٹھانے شروع کیے۔ یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہیں آپ کی بچپن کی تعلیمات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک کنویں پہ، کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹانگیں یوں نیچے لٹکائی ہوئی تھی، اور چونکہ ازار آپ جو باندھا کرتے تھے نا نیچے چادر ہوتی تھی، شلوار کو حضور نے پسند کیا ہے، لیکن آپ کا جو لباس تھا اوپر کرتا اور نیچے جو دھوتی باندھ دی جاتی ہے نا آج کل، اس طرح حضور باندھا کرتے تھے، اس کا کپڑا اوپر کو ہٹ گیا تھا۔ تو باہر سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر فاروق آئے پھر بھی بیٹھے رہے، اچانک سامنے سے نظر آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھے، اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانپا، تو کسی نے کہا کہ اللہ کے محبوب اتنے بڑے دو لوگ آئے ابو بکر و عمر، آپ نے ان کے لیے تو کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپا، حالانکہ پنڈلی سطر میں شامل نہیں ہے، سطر گھٹنے سے اوپر ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور حیا کا عالم یہ تھا، خود فرماتے تھے کہ میں نے کبھی دانستہ طور پہ اپنی شرمگاہ کو بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے نہاتے ہوئے بھی کبھی اپنی شرمگاہ کو دانستہ نہیں دیکھا۔ یہ کمال کے لوگ تھے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے، اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، اور جنت سے نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ سے ایک خطا سرزد ہوئی، بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس خطا کا جو اثر ہوا، سب سے پہلا اثر کیا ہوا؟ رب نے جنت کا لباس لے لیا، یعنی شیطان کی خوشنودی جو ہے اس میں سب سے پہلے یہ انسان کے لباس پہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ اور آج دنیا کی قوموں کے اندر، جن قوموں کے اندر حیا نہیں، ان کے لباس چھن چکے ہیں، لباس چھن گئے، بے حیائی اور بے رہ روی اتنی عام ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، پہلے تو 45% لوگ امریکہ میں ایسے تھے جنہیں اپنے باپ کا پتہ نہیں تھا، ان چند دن پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی، یہ تعداد 60% ہو چکی ہے۔ ایسے لوگ 60% ہیں، لاکھ میں سے 60,000 جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے میرا باپ کون ہے۔ اور اب اس بنا پہ جب باپ ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، تو خاندان کی تو پہلی اینٹ کا نام والد محترم، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ کیا ہے، باپ کی شفقتیں کیا ہیں، باپ کی محنتیں کیا ہیں، باپ کی محبتیں کیا ہیں۔ جیسے ایک جانور کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ کچھ عرصے تک ماں کے ساتھ گھومتا ہے اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر ماں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ان معاشروں میں جن کے اندر حیا نہیں ہے، جن کے اندر شرم نہیں ہے، جنہوں نے حیا کے پردے کو تار تار کر دیا ہے، اللہ نے ان سے خاندانی نظام کی برکتوں کو چھین لیا۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ اپنے آپ کو ڈالر کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کی جو راحت ہے وہ انسان کو انسان سے ملتی ہے۔ سب سے بڑی محبت انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اور اولاد اگر خدا نخواستہ جدا ہو جائے تو باپ کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اب یہ باپ چھن گیا، ماں چھن گئی، بھائی چھن گئے، بہنیں چھن گئی، خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا۔ اور پھر ان ملکوں کے اندر ایسے قوانین بنائے گئے جن قوانین کی بنا پہ اللہ رب العزت کا شدید غصہ نازل ہوا پہلی قوموں کے اوپر، اور وہ یہ تھی کہ ایک جنس کا اپنی ہی جنس کی طرف مائل ہونا، مخالف سمت کو چھوڑ کر، مخالف جنس کو چھوڑ کر، جسے اللہ نے حلال کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ مثال ملتی ہے، اور اللہ نے انہیں بھی عبرت کا نشان بنایا۔ رب کریم نے ان کو ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ پہلے ان پہ اللہ نے پتھر مارے، اللہ نے کسی اور کو پتھر نہیں مارے، خدا نے پتھر برسائے ان پہ، ایک ایک بندے کا نام ایک ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا، وہ سر پہ لگتا، پاؤں سے نکل جاتا اور اسے تباہ و برباد کر دیتا، سارے مر گئے پتھروں سے۔ رب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اللہ نے کہا کہ انہیں اٹھاؤ، آسمان پہ لے کے جاؤ۔ فرشتے نے اپنے پر کی نوک پہ انہیں اٹھایا،
آسمان سے جب زمین پہ دوبارہ پٹخا تو یہ اتنے زور کا اللہ کا تھپیڑا تھا کہ اس جگہ پہ سمندر نمودار ہو گیا. رب نے اس خشکی کو بھی ختم کر دیا جہاں پہ وہ بری سوچ رکھتے تھے، برا عمل کرتے تھے. اور آج اردن کے ساتھ سدوم کی وہ بستی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک سمندر ہے جسے بحر مردار کہا جاتا ہے، اور اس بحر مردار کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا. مچھلی اگر وہاں آ جاتی ہے تو وہ تڑپ کے مر جاتی ہے. اس پانی کے اندر ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی اتنا زہر موجود ہے، اور یہ زہر اس رب کی نافرمانی اور ناراضگی کی علامت ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے دیکھتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو سامنے دیکھتے ہوئے، ان عذابوں کو جانتے ہوئے، ہمارے اس ملک کے اندر ان ظالموں کی خوشنودی کے لیے جنہیں ہمارے پاس یہ خاندانی نظام کی جو دولت ہے، حیا کچھ نہ کچھ کسی مقدار کے اندر موجود ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم جس طرح رشوت پسند کرتی ہے، سود خور ہے، جھوٹ بولتی ہے، کرپشن کرتی ہے، اس کے اندر ایک اور اخلاقی برائی ڈال دو جس سے ان کے رب کی جو تھوڑی بہت ان کے ساتھ رضامندی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. ان کی بستیوں کو ان کا رب تہ و بالا کر دے. اور وہ سب جانتے، ہم سے زیادہ وہ تحقیق رکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے کہ انہیں ہم شکست نہیں دے سکتے، ان کی تلواریں کہ بجلیاں ہیں، آنن فانن ہمارے پاؤں اکھاڑ کے رکھ دیتی ہیں، کس طرح انہیں شکست دی جائے. تو اس کے جواب میں ایک رائے یہ آئی کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم انہیں اس وقت تک شکست نہیں دے سکتے ہو جب تک ان کا رب ان سے راضی ہے. یہ نہیں لڑتے، ان کے اللہ کی غیبی طاقت ان کی طرف سے لڑتی ہے. ان کے اللہ کو ناراض کرو. تو اللہ کو ناراض کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ عرصے سے گھروں سے باہر ہیں، انہیں بے حیائی پہ مجبور کرو، اپنی عورتیں ان کے سامنے پیش کرو، یہ ان کی طرف مائل ہوں گے. جو ہی ان کی توجہ ان کی طرف ہوگی ان کا رب ان سے ناراض ہو جائے گا. جب ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا تو پھر تمہارے سامنے یہ پکی پکائی کھیریں گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ کے رکھ دینا. یہ اس دور کا جانتے ہیں کہ مسلمان محفوظ اس لیے ہے کہ ان مسلمان کے رب کی مدد ان کے ساتھ ہے. تو ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا قانون لایا جاتا ہے جس کا نام ٹرانسجینڈر ایکٹ رکھا گیا. اللہ کا شکر ہے کہ بر وقت دین کا درد رکھنے والے ان اسمبلی اور ان سینٹوں کے اندر موجود تھے. بر وقت اقدام سے اللہ پاک نے ان لوگوں کو شکست دی. لیکن آپ سوچئے کہ ایک ایسی سوچ ہمارے ملک کی پارلیمان کے اندر ہے. ایکٹ کیا پیش ہوتا ہے؟ ویسے تو بہت بڑا ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر کوئی مرد نادرا آفس میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں، لہٰذا میری جنس کے خانے میں عورت لکھا جائے، نادرا پابند ہے بغیر کسی میڈیکل تحقیق کے، میڈیکل بورڈ کے، بغیر کسی ڈاکٹر کو دکھائے اس کی رپورٹ لائے، وہ پابند ہے کہ لکھا جائے کہ یہ مرد نہیں عورت ہے. اور اگر کوئی عورت جاتی ہے اور کہتی ہے میں محسوس کرتی ہوں کہ میں مرد ہوں، ویسے ہی بظاہر میں عورت دکھتی ہوں، تو نادرا پابند ہے کہ وہ اس عورت کو مرد کا شناختی کارڈ جاری کرے. اب مرد کا شناختی کارڈ عورت کے پاس ہے اور یہ مرد ہے، قانوناً مرد ہے، حقیقتاً عورت ہے. یہ قانوناً مرد کسی عورت کے گھر قانوناً رشتہ بھیج سکتا ہے، حقیقت میں عورت ہے، قانوناً مرد ہے، اور یہ رشتہ کسی عورت کے گھر بھیج کے ہم جنس پرستی کی شادی کر سکتی ہے یہ خاتون. اور اسی طرح ایک مرد جس نے اپنے آپ کو عورت لکھوایا ہوا ہے، یہ بھی عورت ہے، کسی مرد کا رشتہ بھیج بھی سکتی ہے کہیں اور قبول بھی کر سکتا ہے. اور نتیجتاً اگر ان کی شادی ہوگی تو یہ دو مردوں کی شادی ہوگی. آپ اندازہ کیجئے اگر آپ بینک میں جائیں اور آپ کا یہ جو بایو میٹرک ہے انگوٹھا یہ نہ چلتا ہو، تو بینک کہتا ہے جاؤ نادرا کے پاس وہاں سے لکھوا کے لاؤ کہ میرا انگوٹھا نہیں چلتا. نادرا پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہ کسی سکن کے ماہر ڈاکٹر سے ان کا بورڈ بنے، وہ بورڈ لکھ کے دے کہ اس کا انگوٹھا اس قابل نہیں ہے کہ یہ جو سسٹم ہے، سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکے، اس کی جلد کے اندر ایسا فالٹ ہے یا عمر کے اندر زیادتی ہے. یہ سرٹیفکیٹ ہوگا، سرکاری ڈاکٹر کی مہر ہوگی، تب جا کے ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ بینک کی ٹرانزیکشن بغیر بایو میٹرک نظام کے کریں اور آپ کا اکاؤنٹ بغیر بایو میٹرک کے کھولا جائے. ایک انگوٹھا ایک آدمی کی مجبوری ہے، شدید مجبوری، کیونکہ بینکنگ کے نظام سے آج کوئی بھی باہر نہیں ہے.
ہماری سانسیں بینک کے ساتھ چلنے لگ گئی ہیں. جیب میں لوگوں کے پیسے نہیں ہوتے، کارڈ ہوتا ہے، بینکنگ کا نظام ایسا بنا دیا گیا. اس ایک انگوٹھے کی تصدیق تو ہے لیکن پورے بندے کی نہیں ہے. پورا بندہ کہے کہ میں بندہ نہیں بندی ہوں، شناختی کارڈ دو کہ تو بندی ہے، اور بندی کہے کہ میں بندی نہیں بندہ ہوں، شناختی کارڈ پہ لکھو کہ یہ بندہ ہے. کیوں؟ اتنی کیا مجبوری ہے آپ کو؟ کہتے ہیں برطانیہ کے اندر جو غیر مسلم ملک ہے، وہاں پر بھی اگر کوئی اس طرح کی درخواست دیتا ہے جہاں جنسی آزادی ہے، وہاں پر بھی اسے میڈیکل بورڈ کی نگرانی میں 1 سال رکھا جائے گا. 1 سال کے بعد بورڈ رپورٹ دے گا کہ واقعی یہ نظر آنے میں مرد ہے لیکن حقیقت میں یہ عورت ہے، تب لکھا جائے گا کہ یہ عورت ہے. ان غیر مسلم ملکوں میں تو تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ کیا جانا ہے، اور یہاں پہ ایسا نہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹرانسجینڈر ایکٹ کی مخالفت کرنے والے لوگوں کو ہجڑوں سے اور خواجہ سراؤں سے کوئی مسئلہ ہے. خدا کی قسم کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو مظلوم لوگ ہیں. یہ مظلوم کیوں ہیں؟ یہ اس لیے مظلوم ہیں کہ جس طرح ایک مرد کے اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے، اس کی ٹانگ نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کے کان نہیں ہیں، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تو وہ مظلوم ہے، مجبور ہے اور معذور ہے. معذور سے ہمدردی ہے. ایک خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو وہ بھی معذور ہے. اسی طرح یہ جو خواجہ سرا ہے، یہ معذور لوگ ہیں. ان کے اندر اللہ پاک نے جنسی جو صلاحیت ہے اللہ پاک نے وہ مکمل طور پہ نہیں رکھی، تو ایک معذوری ہے. ایک آدمی بول نہیں سکتا، ہم کیا کہیں گے؟ تیسری مخلوق ہے. بولنے والا مرد، بولنے والی عورت، نہ بولنے والی تیسری مخلوق. ایسا تو نہیں ہے. لہٰذا ان کے لیے تیسری مخلوق کا لفظ استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے. یا تو یہ مرد ہیں معذور یا یہ عورتیں ہیں معذور. ان کو ان کے حقوق دیے جائیں اور ان کے حقوق کی ابتدا یہاں سے کی جائے کہ ان کو عزت دو. اشاروں پہ کھڑے ہو کے یہ بھیک مانگتے ہیں اور رات کی تاریکیوں میں یہ روڈ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنی عزت کو وہاں پہ رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں. انہیں اٹھاؤ، انہیں لے کے جاؤ، ان کے لیے خوبصورت صاف ستھرے ہاسٹل بناؤ جہاں پہ ان کے لیے نماز روزے کا انتظام ہو. انہیں کھانے پینے پہننے کی فکر سے آزاد کرو. اور جب یہ معاشرے کا ایک ایسا عضو اور ایک ایسا جز بن جائیں کہ جو معطل نہ ہو بلکہ معاشرے کے اندر وہ اپنا کردار ادا کر سکے، جہاں جو جس طرح کا کام کر سکتا ہے اسے وہ کام دو. ایک خاتون گاڑی نہیں چلا سکتی اور اس کے لیے مطالبہ کیا جائے کہ اسے جہاز چلانے کی اجازت اور لائسنس دی جائے، یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اس جہاز میں جو سواریاں بیٹھیں گی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. کیونکہ رب نے اس کے اندر جتنی صلاحیت دی ہے اسے وہ کام دیا جائے. مردوں میں بھی بہت سارے لوگ ایئر فورس میں جانے کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کی 4-5 سال جانچ ہوتی ہے. چند ایک سلیکٹ ہوتے ہیں کہ ہوا کے ساتھ یہ مقابلہ کر سکتا ہے، وہاں پہ یہ کلا بازیاں لگا سکتا ہے. باقیوں کو نکالتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی آپ جہازوں کے پرزے بنائیں، آپ ان کے اندر فٹ کریں، آپ نیچے سے ان کو پاس کر کے اوپر بھیجیں، کیونکہ اوپر کی طاقت آپ میں نہیں ہے. اسی طرح معاشرے کے ان افراد کے اندر جو رب نے صلاحیتیں رکھی ہیں وہ صلاحیتیں ان کی استعمال میں لائیں، انہیں وہ کام دیں جو کام یہ کر سکتے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں کے اندر ان کے بوڑھے مرتے وقت تک انہیں بیکار نہیں کیا جاتا. سوئٹزرلینڈ کے بارے میں نے پڑھا کہ جو لوگ وہاں ریٹائر ہو جاتے ہیں انہیں حکومت پینشن تو دیتی ہے، لیکن وہ بوڑھے اور بوڑھیاں ان کے ذمے کام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی کھڑکی کے اندر بیٹھنا ہے اور گلی کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی رپورٹ مرتب کر کے شام کو دفتر میں جمع کرانی ہے. آپ کا یہ کام ہے، آپ کو پینشن ملے گی. کسی کو جاسوسی پہ لگا دیا جاتا ہے، کسی کو جو اس کے مناسب کام ہے اس پہ اسے لگا دیا جاتا ہے، کسی کو کسی کی نگرانی پہ بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن انہیں معاشرے کے اندر عضو معطل نہیں بنایا جاتا. ان معذور لوگوں کو ہمارے معاشرے نے، ہماری سوسائٹی نے، ہم لوگوں نے، ہماری ریاست نے، ہماری حکومتوں نے ان پہ ظلم کیا کہ انہیں چھوڑ دیا، اور یہ پھر یا تو بھیک مانگنے کے قابل رہے یا ناچ کر اپنے جسم دکھا کر لوگوں کی تفریح کا سامان بنے، یا انہوں نے اپنا جسم بیچنا شروع کر دیا. اس میں قصور ان لوگوں کا نہیں ہے، ان لوگوں کا ہے جنہوں نے صحیح طریقے سے انہیں سمجھا نہیں اور صحیح طریقے سے ان کی داد رسی نہیں کی. نتیجتاً یہ ظلم کی چکی میں پسے اور ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئے. طریقہ ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. قانون بنے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی گھر کے اندر اگر کوئی خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے وہ حکومت کی ذمہ داری میں ہے. حکومت اس کی تعلیم، اس کی صحت، اس کی کفالت کی ذمہ دار ہے. اور آج
ایک اور خطرناک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو روڈوں کے اوپر پھرنے والے ہیں ان میں سے 10% حقیقت میں خواجہ سرا ہیں، باقی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ذہنیت گندی ہے اور وہ اپنی گندی ذہنیت کی تسکین کے لیے وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں۔ وہ خواجہ سرا نہیں ہیں، یا وہ مرد ہیں اور یا وہ عورتیں ہیں، انہوں نے گیٹ اپ اور حلیہ وہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ان سب کو آپ اٹھائیں، یقین جانیے ایک معمولی سی تعداد ہے جو پاکستان کے مخیر حضرات میں سے کوئی ایک بندہ بھی ان تمام کی ساری زندگی کی کفالت کر سکتا ہے، جو بھی زندہ ہیں اور جو پیدا ہوں گے ان کی بھی کفالت کی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور اس کے پیچھے عزائم اور منصوبے کچھ اور ہوتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں جی فلاں مخالف ہے، فلاں مخالف ہے۔ ایک مضمون کسی نے لکھا کہ سیلاب کی تباہ کاریاں اور ٹرانسجینڈر ایکٹ کا خوف۔ حیران کن مضمون تھا کہ بھائی ادھر سیلاب ہے اور لوگوں کو ٹرانسجینڈر ایکٹ کا خوف ہے۔ ہم جان سے زیادہ، ہمیں اپنی جان اتنی عزیز نہیں ہے، ہمیں ایمان عزیز ہے، ہمیں اپنے وطن کی سالمیت بھی عزیز ہے، اس شرط پر کہ ہمارے وطن کے اندر اللہ کا دین محفوظ ہو۔ اگر ہم اپنے ہاتھ سے اس طرح کے قوانین کو بننے دیں اور کہیں کہ یہ بن جائے بعد میں سے دیکھیں گے، پہلے سیلاب زدگان کے ساتھ تعاون کیا جائے، سیلاب تو خشک ہو جائے گا۔ اگر رب نے پتھر برسانے شروع کر دیے تو اس کے لیے پھر کوئی حل ہی نہیں ہمارے پاس۔ رب نے بستیاں الٹنا شروع کر دی، پھر کوئی حل نہیں ہمارے پاس۔ اللہ نے ایک جھٹکا دیا معمولی سا، اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اور اگر رب کریم نے آندھی کا منہ ذرا زیادہ کھول دیا، تھوڑا سا زیادہ اس آندھی کا منہ کھل گیا، پھر نہ عمارتیں رہتی ہیں، نہ مکان رہتے ہیں، نہ اس کے مکین رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک ایسی فیلڈ کے اندر رکھا ہے جو اس دور کی سب سے مضبوط فیلڈ ہے۔ آپ کی رائے، آپ کی سوچ، آپ کی پوسٹ، آپ کا سوشل میڈیا کا استعمال کسی نہ کو ہاں میں اور ہاں کو نہ میں بدل سکتا ہے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کیجیے۔ آپ مجاہد ہیں وقت کے، اگر آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور کھڑے ہو جائیں اس بات کے لیے کہ انشاءاللہ ہم دین کی سمجھ رکھنے والے علماء کی نگرانی رہنمائی میں ہم ان سے پوچھیں گے، جو چیز ہمارے ملک کے خلاف ہو، جو چیز ہمارے مذہب کے خلاف ہو، جو ہمارے دین کے خلاف ہو، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، ہم اس کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہوں گے۔ جتنا ہم سے ہو سکے ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم صرف اس حد تک رہ گئے او جی ربیع الاول کی مبارک دو سب سے پہلے میں نے دے دی تو میرے لیے جنت۔ او بھائی جنت کسی ایک پوسٹ سے ملتی ہے؟ فلاں مہینہ آ گیا تو مبارک دو، فلاں آ گیا تو منحوس ہے، اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر جاتے بھی ہیں تو کسی ایسے کے تائے چڑھ جاتے ہیں جو نہ خود دین کا ہوتا ہے نہ دنیا کا ہوتا ہے، اس نے لبادہ اوڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش بھی ہم نہیں کرتے اور ان کا ساتھ بھی ہم نہیں دیتے، ان سے رہنمائی بھی نہیں لیتے۔ جب بات اپنی جان کی آتی ہے، 1000 بندے سے ہم مشورہ کرتے ہیں کہ اچھا سا ڈاکٹر بتاؤ مجھے یہ بیماری ہے، اس کا علاج ہو جائے۔ یہ نہیں کہتے کہ راجہ بازار کے فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے وہ بھی تو دوائی دے رہا ہے، وہ بھی تو دانت کا علاج کرتا ہے، پھوڑے پھنسی کی بھی تو پھکی ملتی ہے، پیٹ کی بیماریوں معدے کی بھی تو پھکی ملتی ہے، لے لو کھاؤ۔ نہیں، اس کے لیے ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان اور اپنے نظریے کے لیے بھی اسی طرح کی تحقیق کریں، اور ایسا قانون، ایسا منصوبہ، ایسی سوچ اسے اپنے قوت بازو سے شکست دیں۔ وطن عزیز کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ بھی ہم ہیں، وطن عزیز کی عام سرحدوں کے محافظ بھی ہم ہیں، ایمانی سرحدوں کے محافظ بھی ہم ہیں، زمینی سرحدوں کے محافظ بھی ہم ہیں۔ اللہ پاک نے یہ وطن ہمیں دیا ہے اور ہم نے اللہ سے یہ کہہ کے لیا اللہ اس میں صرف اسلام کی پریکٹس ہوگی اور کوئی کام ہم یہاں پہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ انشاءاللہ اپنا حصہ اس میں ڈالیں گے نا، انشاءاللہ کوشش کریں گے نا جتنا ہم سے ہو سکے، جو بھی غلط قانون ہو اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور اچھی چیز کے مددگار بھی ہوں گے، ممد و معاون بھی ہوں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ کریم جو کہا سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ یا اللہ کریم اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ کریم ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما لیں، اسے اسلام کا ناقابل تسخیر کے قلعہ بنا دیں۔ یا اللہ کریم جتنے ہمارے بھائی یہاں پہ بیٹھے انہوں نے سنا، اللہ ان کے آنے کو، سننے کو، بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ کوئی ایک لفظ ایسا بنا دے جو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔
یا اللہ کریم اپنی محبت اور اپنا قرب نصیب فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔